اور اب ہم پہاڑی زبان کا سانچہ نصیحت سنتے ہیں، جسے محمد حسین آوان ایڈوکیٹ نے تحریر کیا ہے اور اسے اردو کا قالب دیا ہے آکاش مغل نے۔ آصف خان کمیشن کا امتحان پاس کر کے محکمہ ماحولیات میں افسر تعینات ہو گئے۔ دوران ملازمت انہوں نے بیرون ممالک سے آنے والے فنڈز پر خوب ہاتھ صاف کیا، کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک فارم ہاؤس تعمیر کرایا جس میں نوکروں کے لیے کوارٹر بنوائے۔ ریٹائرڈ ہوئے، 5-10 سال خوب عیش و عشرت میں بسر کیے، پھر بیماری نے آ لیا۔ ہر وقت کھانسی کے مارے کھوں کھوں کرتے رہتے۔ بہو ان کی ہر وقت کی کھانسی سے بیزار ہو گئی، شوہر سے بولی، انہیں نکالو یہاں سے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، جب دیکھو ناک سینکتے رہتے ہیں، پورا گھر بلغم سے گندا کر دیا ہے۔ بیٹے نے کہا، اب اس عمر میں انہیں کہاں نکالوں، انہیں کہیں کہ سرونٹ کوارٹر میں چلے جائیں۔ بیٹا باپ کے پاس پہنچا، ڈرتے ڈرتے عرض کی، بابا آپ سرونٹ کوارٹر میں چلے جائیں، ملازم آپ کی اچھی خدمت کر دیا کرے گا۔ آصف خان سرونٹ کوارٹر میں منتقل ہو گئے۔ وہاں ان کی کھانسنے اور ناک سینکنے پر کوئی قدغن نہ تھی۔ وہ وہاں مطمئن تھے۔ ایک روز اپنے پرانے دفتر گئے اور اپنی سیٹ پر بیٹھے افسر کو نصیحت کی، اپنے فارم ہاؤس پر سرونٹ کوارٹر ضرور بنوانا تاکہ آخری عمر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب میں ایک اپنی ہی منی کہانی سنا رہا ہوں۔ عنوان ہے انکروچمنٹ پرسن۔ لینڈ مافیا کے خلاف آواز اٹھنے لگی تھی۔ اخبارات اداریاں لکھ رہے تھے، ٹی وی چینل ٹاک شو کر رہے تھے۔ حکومت گھبرائی ہوئی تھی کہ عوام احمق سہی مگر کچھ تو بولیں گے، اسی لیے حکم ہوا تحقیق کی جائے۔ ایک کمیٹی بنی، صدیقی صاحب کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 10 رکنی کمیٹی نے پورے شہر کا سروے کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی اور افسر اعلیٰ کے پاس پہنچی۔ سر، میں نے رپورٹ تیار کر لی ہے، اب کیا کروں؟ سفارش کریں کہ انکروچمنٹ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سب سے بڑے انکروچمنٹ کرنے والے کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ خود رپورٹ دیکھ لیں۔ افسر اعلیٰ نے رپورٹ دیکھی۔ لکھا تھا 27,000 پتھارے داروں نے 32,000 گز زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، جن پر چھوٹے چھوٹے ٹھیلے، کیبن، دکانیں بنا رکھی ہیں۔ 6,000 لوگوں نے 60,000 گز پر مکان بنا رکھے ہیں۔ صرف ایک نام ایسا ہے جس پر الزام ہے کہ 7 لاکھ گز پر قابض ہے۔
पार्क और फुटपाथ, रफाई प्लाट, सब पर उसी के नाम से कब्जा किया गया है। नाम नहीं लिखा, उसे फौरन गिरफ्तार करो, जरूरत हो तो फोर्स ले जाओ। अफसर ने फौरन हुक्म जारी कर दिया। सर, उसे गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्या वो बहुत बड़ा गुंडा है? कोई नामी गिरामी बदमाश है? बहुत बड़ा अफसर है? अल्लाह कसम, मैं सच कहता हूं सर, उसे हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों? गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? जाओ, फोर्स लेकर जाओ और उसे गिरफ्तार करके लेके आओ। सर, उसे हम अल्लाह मियाँ कहते हैं। उसी के नाम पर सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जा किया गया है। उसी के नाम पर सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा किया गया है। कहीं मस्जिद तो कहीं मदरसे, कहीं इमाम बारगाहें बनाई गई हैं। तो बताएं सर, इन सब से कैसे और किस तरह से जमीन वागुजार करा सकता है? अफसर खामोश हो गया, क्योंकि वो भी ईद के दिन ऐसे ही एक गस्बी जमीन पर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। उर्दू अदब के इस संत सुखन अफसानचा की आबियारी के लिए हमें आपका साथ चाहिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है, और हाँ, उसके बाद घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। सलीम फारूकी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है खेल ही खेल। हम सब दोस्तों को बचपन से खेल ही ज्यादा भाता था। रफीक हॉकी खेला करता, आज वो कौमी हॉकी टीम का सुपरस्टार खिलाड़ी है। नासिर के खेल की वजह से आज पूरी दुनिया क्रिकेट को पहचानती है। जावेद फुटबॉल खेलता था, आज वो प्रीमियर लीग का सुपरस्टार है। सलमान के लिए स्नूकर ही टकसाल बन गया। अख्तर ने स्क्वैश में करोड़ों कमाए। जाहिद की दौलत टेनिस की मरहूने मिन्नत है, लेकिन मैं उन सबसे ज्यादा दौलतमंद हूं, क्योंकि मैं वो सब कोई ना कोई खेल खेलती रही और मैं खेल से खेलता रहा। मैं सट्टाबाज हूँ, सट्टा खिलवाता हूँ। सफदर अली हैदरी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है भूख। वो एक अरब पति था जिसकी फैक्ट्रियों की पूरी एक चेन थी, मगर फिर भी उसे चैन नहीं था। अजीब से बेकरारी उसे हर वक्त घेरे रखती। अपनी इस बेकरी के हाथों वो आजिज आ चुका था। एक दिन अपनी नई फैक्ट्री के दौरे पर गया। उसने हेलीपैड के पास अपनी फैक्ट्री के एक मुलाजिम को देखा जो हाथ पर रोटी रखकर बड़े मजे से प्याज के साथ खा रहा था। वो अपने सिगरेटी से बोला, काश ये आदमी मुझसे मेरी सारी दौलत दे दे और मुझे अपनी भूख दे दे। उर्दू अदब के इस संत सुखन अफसानचा की आबियारी के लिए
ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کو صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دینا ہے، اور ہاں، اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک ضرور کریں۔ آئیے اسلام آباد سے ارسال کردہ بینا راجپوت کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے ڈر۔ مجھے بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں رات کو اس وقت کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی۔ وہ نئی لڑکی آج ہی ہاسٹل میں آئی تھی اور اب اکیلے بیت الخلا جانے سے انکاری تھی۔ ارے بھوت ووت کچھ نہیں ہوتے، میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں پھر بھی اکیلی نہیں جاؤں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے اس کی روتی شکل پر ترس آ گیا اور میں نے اپنی کتاب میز پر رکھتے ہوئے کہا چلو۔ ابھی رات کے 10 ہی بجے تھے، لیکن سردیوں میں تو 7 بجے ہی گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تھینک یو، آؤ۔ میں نے چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹی۔ دسمبر کی چھٹیوں کے بعد ابھی بہت کم لڑکیاں واپس لوٹی تھیں، اس لیے نیم روشن راہداریوں میں سناٹے کا راج تھا۔ میں موسم سرما کی ٹھنڈک اپنے اندر اتارتے ہوئے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ جلدی جلدی اپنا چہرہ دھو رہی تھی۔ تب اچانک میری نگاہ واش بیسن پر لگے آئینے تک گئی اور میں خوف سے منجمد ہو گئی، کیونکہ آئینے میں میں صرف اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔